السلام علیکم گائز، آج ہم ووکیبلری کے کچھ ورڈ سیکھیں گے جن میں ہمارا پہلا ورڈ ہے انٹینیبل۔ انٹینیبل کا مطلب ہوتا ہے غیر مستحکم یا ناقابل تسلیم۔ اس کے سنونمز میں آئے گا انسسٹینیبل اور انڈیفینڈیبل، یعنی کہ انسسٹینیبل وہ چیز ہوتی ہے جس کو ہم زیادہ دیر تک ایک ہی حالت میں نہ رکھ سکیں، اور انڈیفینڈیبل وہ چیز ہوتی ہے جس کا ہم دفاع نہ کر سکیں۔ اور اس کے انٹونمز میں اگر دیکھیں تو ہمارے پاس کوجنٹ اور لاجیکل آئے گا، جو کہ خود میں دونوں ایک دوسرے کے سنونم ہیں، یعنی کہ ایسی چیز جو کہ عقل کے اس میں دائرہ کار میں آتی ہو جس کا ہم دفاع کر سکیں۔ اس کی اگزامپل میں آپ دیکھیں تو یہ ہے گورنمنٹ ڈیسیجن ٹو انکریز ٹیکسیشن از انٹینیبل، یعنی کہ حکومت کا عوام پر ٹیکس بڑھانے کا جو ایک فیصلہ ہے وہ ناقابل تسلیم ہے، یا ایسی چیز ہے جو کہ لاجیکل ہے۔ ہمارے پاس سیکنڈ ورڈ ہے ایٹریٹ۔ ایٹریٹ کا مطلب ہوتا ہے اعادہ کرنا، کسی چیز کو دہرانا یا اس چیز کو بار بار کہنا اور اپنی بات پر قائم رہنا۔ اس کے سنونم میں ہمارے پاس آتا ہے ریپیٹ، دہرانا، سم اپ، کسی چیز کا خلاصہ کرنا۔ اور اس کے اینٹونم میں آئے گا سپریس، یعنی کہ کسی چیز کو دبانا، اوور لک کرنا، نظر انداز کرنا یا اگنور کرنا۔ اس کے ایگزامپل میں آپ دیکھیں تو ہمارے پاس آتا ہے یو این ایٹریٹس ٹو ایورٹ کانفلکٹ، یعنی کہ یونائٹڈ نیشن نے اس بات کا اعادہ کیا ہے، اس کو دہرایا ہے، اس بات پر دوبارہ سے اپنی بات کو وہ دہرا رہا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کے جو ہے ہمارے پاس کانفلکٹ ہے اس کو روکے گا۔ ہمارے پاس جو نیکسٹ ورڈ ہے وہ ہے امیکولیٹ۔ امیکولیٹ کا مطلب ہوتا ہے غلطی سے مبرہ، تو اس کے سنونم میں ہمارے پاس آتا ہے فلالیس اور امپیکیبل۔ فلالیس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایسی چیز جو کہ بالکل پرفیکٹ ہو۔ امپیکیبل جو ہے وہ امیکولیٹ کا سنونم ہے، اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے غلطی سے مبرہ، پرفیکٹ چیز۔ اس کے اینٹونم میں دیکھیں تو ہمارے پاس میکولیٹ آتا ہے، یعنی کہ ایسی چیز جو کہ فلالیس نہ ہو بلکہ جس کے اندر بہت ساری خامیاں ہوں، کوتاہیاں ہوں۔ اسپاٹی اور ڈرٹی، یہ بھی ہمارے پاس وہ ورڈز ہیں جو کہ اس چیز کو ظاہر کرتے ہیں کہ چیز جو ہے وہ غلطی سے پاک نہیں ہے۔ اس کی ایگزامپل دیکھیں تو ہے بابر ہٹ این امیکولیٹ سکس، یعنی کہ بابر نے ایک فلالیس چھکا مارا، پرفیکٹ شاٹ ماری۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ورڈ ہے ٹینس۔ ٹینس کا مطلب ہوتا ہے نازک اور کمزور۔ اس کے سنونم میں ہمارے پاس آتا ہے انسبسٹانشیل، یعنی کہ ایسی چیز جو کہ ہمارے پاس اسٹرانگ ایویڈنس پہ بیس نہ کرتی ہو بلکہ کافی کمزور اور نازک ہو۔ اور اسی طریقے سے ہمارے پاس فریجائل ہے، وہ بھی ٹینس کا سنونم ہے۔ جبکہ اس کے اینٹونم میں دیکھیں تو ایسی چیز سبسٹانشیل ہو جو کہ کافی سالڈ ایویڈنس پہ بیس کرتی ہو اور وہ کافی اسٹرانگ ہو۔ ایگزامپل میں اس کے پاس آتا ہے بی کیئرفل، پبلک ریلیشنز از اے ٹینس میٹر، یعنی کہ جو ہمارے پاس ہمارے آپس کے تعلقات ہوتے ہیں وہ کافی نازک ہوتے ہیں، جو کسی بھی بات سے ٹوٹ سکتے ہیں، اس لیے اس بارے میں احتیاط کی جائے۔ پوائزڈ کا جو مطلب ہے وہ پر اعتماد، اور اس کے سنونم میں آتا ہے کام اور کمپوزڈ۔ اس کے اینٹونم میں ہمارے پاس آئے گا ڈسٹریسڈ، کنفیوزڈ، نروس، یعنی کہ ایسا بندہ جو کہ پریشانی میں کنفیوژن کا شکار ہو یا نروس ہو، تو وہ اس کا اینٹونم ہوتا ہے۔ ایگزامپل آف پوائزڈ از ہز پوائزڈ اسپیچ گینڈ مچ پبلک اٹینشن، یعنی کہ اس کی پر اعتماد تقریر نے عوام کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس ورڈ ہے بگٹ۔ بگٹ کا مطلب ہوتا ہے ہٹ دھرم، یعنی کہ ایسا شخص جو کہ نیرو مائنڈیڈ ہو یا فنیٹک ہو، جو کہ فنڈامنٹلسٹ ہو، جو ایسی چیزوں پہ بیلیو کرتا ہو جو کہ آج کل ہمارے لیے دنیا کے پیس کے لیے خطرناک ہیں۔ جبکہ اس کے اینٹونم میں ہمارے پاس آتا ہے لبرل، فری تھنکر اور اوپن مائنڈیڈ۔ ایگزامپل دیکھیں تو اس کے پاس آئے گا ورلڈ پیس از ایٹ اسٹیک ڈیو ٹو بگٹس، یعنی کہ دنیا کا جو امن ہے وہ ہٹ دھرم لوگوں کی وجہ سے خطرے میں ہے۔ ہمارے پاس نیکسٹ ورڈ ہے ہیاٹس۔ ہیاٹس کا مطلب ہوتا ہے وقفہ، بریک، ٹھیک ہے۔ تو اس کے سنونم میں آپ دیکھیں تو ہمارے پاس رسپائٹ آئے گا اور بریک آئے گا۔ رسپائٹ کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم وقفہ کر کے تھوڑا سا سانس لے لیں، تھوڑا سا آرام کر لیں۔ اس طریقے سے اس کے اینٹونم دیکھیں تو اس میں آئے گا کنٹینیوٹی، یعنی کہ ایسی چیز جو مسلسل چلتی ہی جا رہی ہے، بیچ میں کوئی وقفہ نہیں آ رہا، اور پروگریشن اور انسٹاپیبل۔ ایگزامپل میں اس کے پاس آئے گا فائنالے آف منی ہائسٹ اپیئرڈ آفٹر 2 years ہیاٹس، یعنی کہ منی ہائسٹ جو کہ ایک سیزن تھا، اس کا جو ہمارے پاس فائنالے ہے وہ 2 سال کے وقفہ کے بعد آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ جو ورڈ ہے وہ ہے لینگویج۔
لینگویڈ کا مطلب ہوتا ہے تھکا ہوا ہونا، یعنی کہ اس کے سنونیم میں اگر آپ دیکھیں تو ٹائرڈ اور انرویٹڈ۔ ٹائرڈ کا تو آپ جانتے ہی ہوں گے، جبکہ انرویٹڈ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ایسا شخص جو کہ ایگزاسٹڈ ہو، کافی زیادہ محنت کرنے کے بعد تھک گیا ہو، انرجیز اس کی ساری ایگزاسٹ ہو گئی ہوں، تو اس کو ہم انرویٹڈ کہتے ہیں۔ اس کے انٹونم میں اگر آپ دیکھیں تو وہ آئے گا ایکٹیو، ایسا شخص جو کہ فل آف انرجی ہو، جو کہ کافی کائنیٹک ہو، اور ویجیلنٹ کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے کہ کافی ایکٹیو ہونا۔ ایگزامپل اس کا دیکھیں تو اس میں آئے گا دا لینگویڈ ایتھلیٹ سلیپٹ ایز ریٹرنڈ، یعنی کہ تھکا ہوا جو ایتھلیٹ تھا جب وہ واپس آیا تو وہ آتے ہی سو گیا۔ اوکے فرینڈس، ناؤ لیٹس ڈو سم پریکٹس۔ سو دا فرسٹ سینٹینس از یو ہیو ٹو ٹیل دی رائٹ ورڈ جو کہ اس بلینک کو فل کرے گا۔ کلائمیٹ چینج از ریئلٹی، ہاؤ ایور لیک آف پریپیئرڈنیس از۔ تو اس میں لیک آف پریپیئرڈنیس کے بعد ہم جو ورڈ ڈالیں گے وہ ہے انٹینیبل، یعنی کہ کلائمیٹ چینج ایک ریئلٹی ہے، لیکن ہمارا اس کے لیے تیار نہ ہونا یہ ناقابل تسلیم بات ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جس پہ ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد نیکسٹ سینٹینس ہے بائیڈن ڈیش آن UNGA سیشن، یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی سیشن، ہر کنٹری ریزالو ٹو ڈیفلیکٹ ٹیررزم ان آل فارمز، یعنی کہ بائیڈن نے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے خطاب میں اس بات کا اس نے کیا کیا جی، اس نے اس کے اپنے ملک کا ایک ارادہ ظاہر کیا کہ وہ ہر قسم کی جو دہشت گردی ہے اس کو روکے گا۔ تو اس میں جو ہے بائیڈن ڈیش کی جگہ پہ آتا ہے اٹریٹڈ۔ بائیڈن نے اس بات کا اعادہ کیا، اس بات کو دہرایا کہ وہ اپنے جو ہے ملک کے ذریعے سے دنیا میں کسی بھی قسم کی دہشت گردی کو روکے گا۔ His dash move left opposition shocked. His dash move left opposition shocked. یعنی کہ اس کے ڈیش، اس کی ایسی چال جس نے اس کے مخالفوں کو ششدر میں ڈال دیا، ششدر حیران و پریشان کر دیا۔ That was his immaculate move، یعنی کہ flawless move، perfect move۔ Okay guys, I hope you liked today's video and be connected. Goodbye for the next video. Thank you very much.